أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں, ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے, اور پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ یہاں اٹلانٹا میں آئے ہیں. پھر سال سواب کے لیے ابھی پتہ چلا ہے کہ بھائی کے ہم پہنچ گئے. جی جی, ان کے سال سواب کے لیے اللہ پیا کرے یار نو, اللہ پیا کرے یار نو, اج تے تو نہیں نکاری, تو سجدے و سر چک لے, تو سجدے و سر چک لے, جا بخشی امت ساری, تو سجدے و سر چک لے. ہر کوئی تینوں لبدا پھردا, سب نو تیریاں لوڑا, ہر کوئی تینوں لبدا پھردا, سب نو تیریاں لوڑا, ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے, خالی کس نو موڑا, خالی کس نو موڑا. جے منانا میں تیرا واسطہ, جے منانا میں تیرا واسطہ, لوگ کی کہیں گے ایویں یاری, تو سجدے و سر چک لے. یہ جو واقعہ ہے, یہ اشعار کی صورت میں شاید نے بیان کیا ہے. یہ واقعہ ہوگا قیامت کے دن, جب آقا علیہ السلام, یہ حدیث شفاعت ہے کہ جب آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, ایک لمبی حدیث ہے, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ قیامت کا موقع ہوگا. آقا علیہ السلام جو مقام محمود پر بٹھائے جائیں گے, وہ مقام محمود جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی, اور ہم ہر اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں تو اس میں وہ آتا ہے کہ اللہ پاک آقا علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرما. تو یہ وہ مقام محمود ہے جہاں پہ آقا علیہ السلام اپنے گنہگار امت کی دعا کے لیے, بخشش کے لیے دعا فرمائیں گے, اور وہ سجدہ کریں گے, اور اتنا طویل سجدہ کریں گے کہ اللہ کی ذات پاک اپنے محبوب سے فرمائے گی کہ محبوب سجدے کو سر چک لے. وہ بیان کر رہے ہیں, شاید اپنے نعت کو شعر کی شکل میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے حبیب, آپ اپنا سر اٹھائیں, آپ مانگیں کیا مانگتے ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو وہ مانگیں گے, اور وہ آقا علیہ السلام امت کی بخشش مانگیں گے, اور اللہ پاک فرمائے گا کہ جو انہیں مانگا ہے وہ میں نے کر دیا پورا, مطلب بخش دیا امت کو. تو دیکھیں جی, جیسے جو جوان بچیاں فوت ہوئی ہیں, غالباً یہ جو آپ سارے بیٹھے ہوئی ہیں آپ کی عمر کی تھی, یا شاید تھوڑی سی کم و بیش اوپر نیچے ہوئی ہوگی جی. تو اگر وہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں تو یہ آپ سوچیں ذرا کہ مطلب آپ کے ہم عمر, آپ کی ایج فیلوز, ابھی جس ایج میں آپ لوگ ہیں اسی میں وہ تھی نا اس وقت. اگر وہ حیات ہوتی تو پھر آپ سے بڑی ہوتی تھوڑی, لیکن یہ سمجھ لیں کہ جس ایج میں آپ ابھی ہیں اس ایج میں انہوں نے رحلت فرمائی ہے. مطلب ان کی زندگی کا ٹائم ختم ہو گیا اور انہوں نے رفتے سفر باندھ لیا. آپ میں سے ہم میں سے کسی کا وہ ٹائم آ سکتا ہے, کیا پتا. تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے نا, کہ کیا پتا کس کی زندگی کی شام کہاں ہو جائے. تو جیسے
اللہ پاک نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس پیار کا کچھ تقاضا ہے. اللہ پاک جیسے حضور علیہ السلام امت کی بخشش کی دعا مانگیں گے تو امت کی بھی کچھ ڈیوٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنے کام کرتے جائیں اور بس اس چیز کے اوپر ہے جی کہ اللہ پاک فضل فرمائے گا اور آقا علیہ السلام بخشش کی دعا فرمائیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی. جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کرنے کے عوض آپ کو تنخواہ ملتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جاب کرنی نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ہے تو تنخواہ مل جائے گی. وہ تو نہیں ملے گی نا. آپ کی سیلری آئے گی جب آپ جاب کریں گے، آپ ویکلی یا منتھلی جو بھی سیلری آتی ہے. سو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اگر آقا علیہ السلام ہماری بخشش کی دعا فرمائیں گے تو ہمارے اوپر بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا پڑے گا. جیسے یہ ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ اسلام میں جبر نہیں ہے. یہ بات دیکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام میں جبر نہیں ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے. مطلب کہ اللہ پاک نے مذاہب بنائے، انسان کو تخلیق کیا، اس کو آزاد چھوڑا کہ اب اس بات کا اختیار ہے کہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. کہ مسلمان ہونے کے بعد کا اختیار کی بات نہیں ہو رہی کہ جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے. مطلب دین اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے، کلمہ پڑھنے میں جبر نہیں ہے. کسی کو آپ زبردستی گن پوائنٹ پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام قبول کرو، اس میں جبر نہیں ہے. لیکن اسلام کے اندر آ جائیں گے تو اس کی لمیٹیشن ہے. آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اگر آپ وہ کہیں کہ نہیں یہ قرآن نے کہہ دیا جی کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، یہ اسلام میں جبر نہ ہونے کا مطلب ہے اسلام کے اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے. کہ آپ کو زبردستی کوئی کہے، مطلب ادھر سے آپ کسی عیسائی کو، جوش کو، کرسچن کو پکڑ کے لے آئیں اور اسے کہیں جی کہ گن پوائنٹ پہ اسلام قبول کر کلمہ پڑھ تو گولی مار دوں گا، ایسا کرنے میں جبر نہیں ہے. لیکن آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد لمیٹیشن ہیں. اس کو جو آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اس چیزوں پہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا. اللہ پاک نے حکم دیا اور بہت سارے بندے اس چیز کو سمجھنے میں دیکھیں. جیسے فرمایا کہ اپنی ازواج سے کہہ دیں کل ازواجک و بناتک و امہات المومنین. اور اس کے بعد جو آخری ہے نا وہ حکم ہے پوری امت مسلمہ کے جو مومنین خواتین ہیں ان کو بھی. یہ نہیں کہا کہ صرف اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو. اگر ہم اس حکم سے اپنے آپ کو نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن ہونے سے نکال رہے ہیں. اگر ہم اس ٹائٹل سے اپنے آپ کو باہر کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس آیت پاک کے اس حصے سے اپنے آپ کو نکال رہے ہیں. تو دو ہی چیزیں، اگر ہم نے اس آیت پاک کا اطلاق اپنے اوپر کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت پاک کا وہ حصہ ہمارے لیے ہے. اگر ہم نے اس آیت پاک کے اس حصے کو اپنے اوپر اطلاق کرنے سے انکار کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان سے اپنے آپ کو خود خارج کر رہے ہیں. اور وہ سارے انعام و اکرام اور وہ ساری بخششیں اور وہ سارے فضل وہ ایمان والوں کے لیے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے گا وہ کہے گا جی. اس وقت کہا جائے گا کہ جب اس بات کا اطلاق تھا کہ مومن خواتین میں شامل ہونے کا تو وہ احکام تھے، وہ تو تم نے لاگو ہی نہیں کیا اپنے اوپر. تو اب فضل کس چیز کا تلاش کر رہے ہو؟ تو فضل ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن وہ اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پہلے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ ایمان کا ایک برتن ہے جس کو بنانا ہے ہم نے. اگر ایمان کا برتن ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم یہ کہیں کہ فلاں بندہ ثواب بھیجے گا، ثواب کہاں رکے گا؟ ثواب ڈالنے کی، جیسے ہم نے کوئی غلہ، کوئی اناج، کوئی چیز شاپنگ کرنی ہے، اسٹور سے کوئی گروسری لینی ہے تو گروسری کے لیے کچھ آپ کے پاس سامان ہوگا نا جس میں ڈالیں گے. تو اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، کوئی بیگ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی برتن نہیں ہے، تو کہاں آپ نے گروسری ڈالنی ہے، کہاں سے لے کے آنی ہے؟ تو پہلے ایمان کا وہ برتن وہ بنانا ہے، اس کے بعد اس کو اعمال کے ساتھ سجانا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں جیسے اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں نا، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
کہ اے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر وہ مجھ سے رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں پہلے. اب جیسے اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے تو اس کے تقاضے ہیں کہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرے. اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ رب نے فرمایا کہ حبیب یہ تیری اتباع کریں گے. اور اتباع سکھائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. جیسے انہوں نے شادیاں کی تو انہوں نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ یہ کرو, یہ اتباع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا, یہ پردے کا حکم دیا کہ پردہ اپنے سروں کو ڈھانپ لو. دیکھیں یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے سب نے, اور آپ یہ کہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہم سیدھے ادھر سے ہمارا وہ خاتمہ ہوگا اور ادھر ہمارے لیے ہمارے پورے اور وہ سارے انتظار کر رہے ہیں فرشتے کہ یہ ہمارے آ رہے ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں. نہیں, ایسے استقبال نہیں ہوگا. ہاں انتظار کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کر کے گئے ہیں اسی کے مطابق استقبال ہوگا. جو دنیا میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, کہ یہاں جو کچھ ہم نے کاشت کرنا ہے, جو بونا ہے, جو اگانا ہے, جو بیج ڈالنا ہے, اس کو ہم نے آخرت میں کاٹنا, اس کا پھل ملنا ہے ہمیں. تو یہاں جو کر کے جائیں گے وہی وہاں پہ ملے گا. یہ سمجھ لیں کہ اپنی جو بھی آپ کا جو دن ملا ہے زندگی کا اس کو غنیمت سمجھیں. یہ ہو سکتا ہے کسی کی 10 سال زندگی ہو, 20 ہو, 30, 40, 50, 60, 70, جتنے بھی اس رب نے متعین فرمائی ہے وہی ہوگی. لیکن اس کے بعد ایک طویل زندگی آنی ہے جس کا اختتام نہیں ہوگا, اور اس زندگی کے تسلسل میں پھر قیامت آ جائے گی. لیکن یہ جان لیں کہ جس کی موت ہوگی اس کی قیامت شروع ہو گئی. اس کو دوبارہ موقع نہیں ملنا دنیا پہ آنے کا کہ وہ ابھی اپنے آپ کو بدلے گا, چینج کرے گا, اس کو کچھ موقع مل جائے گا. نہیں, جس کی موت ہو گئی اس کا اگلا سفر شروع ہو گیا. ہم سب کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اچھے اعمال کریں, اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عارضی زندگی ہے اور ہم جو کر رہے ہیں اس کا پوچھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم, اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ امتحان وغیرہ نہیں لیا جائے گا, بس ایسے ہی پاس ہو جائیں گے. لیکن ایک کامن سی بات ہے, ہم اسکول جاتے ہیں فرسٹ گریڈ میں, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, جس گریڈ میں بھی جاتے ہیں تو ایگزام تو ہوتا ہے. بغیر امتحان کے تو کوئی کرونا والا سسٹم ہی ہو جو ایسی گریڈ اوپر ملتے رہے ہیں. تو یہ کرونا کا سسٹم بھی ادھر ہی ہے نا, ادھر تو نہیں ہے نا کہ ایسے گریڈ اوپر چلے جائیں گے. تو گریڈ اوپر جائیں گے لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ پروسیجر پورا فالو ہوگا, اس کے بعد اوپر جائیں گے. میں سب احباب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ بس بہت گہرائی تک نہ جائیں کہ نہیں. جیسے بعض بندے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ٹریول کیا, تو وہ سوال اس طرح پوچھتے رہتے ہیں جی کہ ٹریول کیا تو آپ بتائیں جی کہ وہ جو کھانا دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. اب وہ کھانے میں پھر جب بندہ کہہ دے کہ نہیں گوشت آپ نہ کھائیں, آپ کوئی ویجیٹیبل کھا لیں, کوئی پیزا وغیرہ کھا لیں, تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ پیزا جہاں بناتے ہیں وہاں پہ جو تیل استعمال ہوتا ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر کچھ کہتے ہیں چلیں تیل تو دیا جس برتن میں بناتے اس میں پتہ نہیں, تو بہت پیچھے تک نہ جائیں. اس چیز کا مکلف نہیں ہے آپ, مکلف یہ ہے ظاہری چیز کا کہ ابھی آپ کے پاس جو اویلیبل ہے اس میں آپ کیسے اپنا گزر کر رہے ہیں, اس میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو جو گزر گیا پیچھے لا علمی کے باعث پتہ نہیں تھا یا پتہ تھا, بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندے سے سرزد ہو جاتے ہیں, کبھی جان بوجھ کر, کبھی غلطی میں, کبھی لاپرواہی میں, پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کا, لا علمی میں ہو جاتے ہیں. تو ان کی معافی مانگنی چاہیے, اللہ کے حضور معافی مانگتے رہنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, ہر وقت مانگنا چاہیے. وہ اللہ پاک چاہتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے,
کہ یہ میرا مطیع ہے، میرا فرما بردار ہے، اپنے آپ کو میرے عاجز رکھا ہوا ہے، میرے محتاج رکھا ہوا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، اللہ کے حضور مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہماری کچھ لمیٹیشن ہے، ڈیوٹیز ہیں، ان کو بھی پورا کرنا پڑے گا۔ ہم نے درخت پودا اگایا، اس میں پانی لگانا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر ٹھنڈ آ گئی ہے، زیادہ ٹھنڈا موسم ہو گیا تو اس کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اس کے جو ہمیں کام کرنا پڑے گا وہ ذمہ داری ہے ہماری۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر مالک عطا بھی کرتا ہے۔ چاہیے ہمیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے یہ ان چیزوں پہ عمل کریں۔ یہ زندگی میں پھر یہ آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ یہ عارضی ہے۔ اور پھر دوسرا، جیسے ابھی کسی نے پردے کے حوالے سے بات کی تھی، یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے۔ ہم بہت سارے بندے صرف اس چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم خواتین کی بات کر دیتے ہیں تو چلیں صحیح ہے جی، وہ ان کے لیے سارا تو ہمارے لیے کچھ نہیں۔ جہاں پہ پردہ عورتوں کے لیے ہے وہاں پردہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ جیسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ عورتیں ہی نماز پڑھتی رہیں تو بس ہماری نماز ہو جائے گی عورتوں کے ساتھ، یا عورتیں پردہ کریں تو ہمارا ہو جائے گا، نہیں۔ مردوں کا بھی اتنا ہی پردہ ہے جتنا عورتوں کا ہے۔ تو جو ظاہری پردہ ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، وہ چہرے، ہاتھ اور دونوں پاؤں کے علاوہ عورت کا پورا جسم پردہ ہے۔ یہ عورت کا جسم ہے جس کا اس نے خود پردہ کرنا ہے۔ اور مردوں کا پردہ ہے کہ نگاہوں کا پردہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو مرد کا پردہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو یہ گھٹنے ہیں اور یہ جو گردن ہے، اس کے نیچے اور یہ جو اس کے اوپر اس حصے کا پردہ مرد کا ہے۔ یہ ٹانگیں، پاؤں، بازو، ہاتھ، چہرہ، سر، یہ مرد کے پردے سے خارج ہے۔ اس کو سطر کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے سطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جو عورت ہے، چاہیے ہمیں یہ نہیں ہے کہ جب 10 15 20 سال کی بیٹی ہو جائے پھر تو اسے بچی کو ہم کہیں جی کہ یہ پردہ نہیں، یہ ڈے فرسٹ سے سکھانا پڑتا ہے۔ اگر شروع میں انہیں بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک اور بات بھی کہ بتانے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ نے پریکٹیکلی کیا گیا ہے، والدہ اگر کرے گی تو بیٹی بھی کرے گی نا۔ اگر والد گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہو تو بیٹے کو کیسے کہے گا بیٹا ٹی وی دیکھنا حرام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ ہے؟ وہ کہے گا آپ تو گناہ کر رہے ہو، مجھے جو منع کر رہے ہو کہ نہیں ہو، گناہ ہے۔ تو ہمیں پریکٹیکلی خود کرنا پڑے گا۔ اسلام نام ہے پریکٹس کا، اسلام زبانی کلامی باتوں کا نام نہیں ہے۔ تو پہلے تو جو مائیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جوانی میں کتنا پردہ کیا ہے، جو ہم اس چیز کے اوپر ابھی سوچ رہے ہیں، یا ہماری خواہش ہے کہ ہماری اولاد بھی پردہ کرے۔ تو اولاد تو آپ کی، انہیں تو آپ کو دیکھا ہے جب آپ جوان تھیں تو آپ نے کیا کیا ہے۔ ابھی یہ ہے کہ ان کو سکھائیں، انہیں بتائیں۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے، نہیں اس نے کیا پردہ اپنے جوانی میں، اللہ کے حضور دعا کرے، معافی مانگے، وہ مالک ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اپنے بچوں کو وہ سکھائیں۔ یہ ڈے فرسٹ سے، یہ بچپن سے سکھانا پڑتا ہے، یہ تربیت دینی پڑتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ہمارے یہ جو ینگ جنریشن بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم مریں تو یہ پیچھے دعا کریں گے۔ تو دعا سکھانی کس نے ہے؟ اگر ہم نے سکھائی نہیں ہے دعا تو ان کو کس نے آ کے سکھانا ہے؟ کس نے بتانا ہے کہ یہ آپ کا والد فوت ہو گیا ہے، آپ کا بھائی فوت ہو گیا ہے، آپ کا دادا فوت ہو گیا ہے، تو اس کے لیے دعا کریں؟ کس نے سکھانا ہے؟ تو آپ نے سکھانا ہے نا۔ اگر ہم نے سکھایا ہی کچھ نہیں ہے، اور سکھانا پریکٹیکل ہم خود کریں، یہ نہیں ہے کہ بس بچوں کو، ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں بچوں کو جی یہ قاری صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے، خود پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی، اب دیکھیں ہم میں سے ہم صبح اٹھیں، وضو کریں، فجر کی نماز ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کا کلام ہے اور اسے کتنا محبوب ہوگا کہ کوئی بندہ اس کا کلام پڑھ رہا ہو۔
तरन्नम के साथ, खुश रहनी के साथ, किरात के साथ, तजवीज़ के साथ, खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह का कलाम पढ़े, महबूब का कलाम है, तो जितना वो प्यारा कलाम है उतनी प्यारी आवाज़ से, सुरीली आवाज़ से, तर्ज से, तरन्नुम से, तजवीज़ से पढ़ना चाहिए। तो उस महबूब का कलाम है, उसको हम उसी प्यार से जैसे उसने उतारा है हम उसकी तिलावत कर रहे हैं। तो पहले हमें खुद प्रैक्टिकली अमल करना चाहिए, बच्चे देखें, साथ साथ उनको गाइड करें। हम मुसलमान हैं, हमारा ये काम है, ये हमें करना चाहिए, साथ साथ वो करें। तो ये दुनिया छोड़ के हम सब ने जाना है, इसकी तैयारी, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पीछे सारे सवाब करें, तो सिखा के जाना पड़ेगा। पीछे आप चले जाएंगे, पीछे कोई नहीं सिखाएगा कि कोई और आके सिखाए कि ये आपके वालिद साहब फौत हो गए, आपके भाई फौत हो गए, आपके दादा फौत हो गए, नाना फौत हो गए, फलां फौत हो गए, कुछ लिए दुआ करें। कोई नहीं दुआ करेगा अगर आपने कुछ सिखाया ही नहीं है। तो जैसे पर्दे का हुक्म है, मैंने बता दिया आपको, ये प्रैक्टिकली ये आप कहेंगे कि छोटे पर्दे करें और बड़ों को कुछ वो इजाज़त है, वो जैसे मर्जी, तो नहीं है। बड़े करेंगे तो उनको देख के छोटे करेंगे, नहीं बड़े करेंगे तो फिर वही वो नस्ल दर नस्ल वही सिलसिला चलता रहेगा। तो इसके गुनाहगार होंगे। अगर आप ये ना सोचें कि बेटी नहीं पर्दा कर रही तो माँ से पूछा जाएगा, तुमने खुद भी नहीं किया, सिखाया भी नहीं, पूछा जाएगा, माँ से भी, दादी से भी पूछा जाएगा, नानी से भी पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से हर एक सरबराह है, हाकिम है, और उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। इसका क्या मतलब है? अगर बाप है तो वो जो फैमिली है, कुंबा है, वो उनका सरबराह है, और वो जो कुंबा है उसके जो अंडर है बंदे, वो उसके रियाया हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। हाँ जी, ये तुम्हारी बेटी ने, तुम्हारे बेटे ने ये क्या किया, क्या गुल खिलाया, तो पूछा जाएगा बाप से भी। तो जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों तले है। आप देखें कि वो जन्नत जिसके हसूल के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन उसका मुकाम वादा की कदमों के नीचे रख दिया रब ताला ने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन वो जो वादा जिसके खुद कदमों के नीचे जन्नत है, उसकी जन्नत उसकी वादा की कदमों के नीचे है। वो ये ना समझे कि मेरी कदमों के नीचे जन्नत है, उसके कदमों के नीचे जन्नत उसकी बेटी के लिए है, उसकी जन्नत उसकी माँ के कदमों तले है। वो उसकी खिदमत करे, वो उधर से हासिल करे। उसके नीचे कदमों के नीचे जो जन्नत है ना, वो उसको नहीं मिलने वाली, उसकी बेटी को मिलेगी वहाँ से, या उसके बेटे को मिलेगी वहाँ से। तो हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हम कहें कि ये जिसको हमने ज़ुबानी कलामी काम कर दिया, तबलीग कर दी, नहीं, ऐसे तबलीगें काम नहीं आने वाली। और इसका भी पूछा जाएगा, हाँ भाई तुम खुद तबलीगें करते थे, तुम्हारे खुद अपने अमाल क्या थे? तो हम उतना हमें कर देखें, अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो काम तुम क्यों करते हो जो खुद अमल नहीं करते जिसके ऊपर। तो हम जो करेंगे, जो बातें करते हैं, उससे पहले हमें प्रैक्टिकली अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, पर्दे का हुक्म है, करना चाहिए। बड़ों से भी पूछा जाएगा, छोटों से भी पूछा जाएगा, लेकिन उनको सिखाना वालिदैन की ड्यूटी है, और स्पेशली वालदा की ड्यूटी है। वालिद से बढ़कर वालदा की ड्यूटी है कि बच्चियों को सिखाए। और वो सिखाना ऐसे नहीं है कि वो उसे बता दे कि बस आप पर्दा करो, नहीं, वो खुद करे प्रैक्टिकली पर्दा। बेटी देखेगी, वो इम्प्रेस होगी, देखी यार ये तो कोई अच्छा काम है, चार्मिंग है, तो हमें भी करना चाहिए। तो देखें, जैसे कुरान मजीद है, कायनात में बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स की किताबें हैं, किसी किताब के ऊपर गुलाब नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ कुरान के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसका मतलब है वो ख़ास है। अगर वो आम किताब होती तो पूरी कायनात में बड़ी बड़ी मनाजिल हैं, इमारतें हैं, अगर गिलास किसी पे है तो खाना काबा के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि जो ख़ास होती है उसे छुपा के रखना होता है। जो नीलाम होती है ना, वो ख़ास नहीं होती, वो तो आम सी चीज़ें होती हैं। तो जिनको छुपा के रखना है, जिनको ढांप के रखना है, जिनको कवर करके रखना है, इसका मतलब है जो कवर है वही ख़ास है, जो कवर नहीं है वो तो आम सी है, वो तो उसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिकली हो के खुद भी अच्छे अमाल करने चाहिए, अच्छे अमाल की तरकीब करनी चाहिए।
تو یہی میرا آج کا میسج ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پردہ فرض ہے. میں پھر آپ کو بتاؤں یہ فرض ہے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ مرد کے لیے بھی فرض ہے اتنا ہی عورت کے لیے بھی اتنا ہی فرض ہے. جو مقدار کا حکم ہے نا یہ صرف ڈیفرنٹ کرتا ہے مرد اور عورت کو کہ اس کی ڈیوٹیز اور ان چیزوں کو. ادروائز پردے کا حکم مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس عورت کے لیے پردے کا حکم ہے اور مرد آزاد گھومتا پھرے وہ جو کرتا رہے چھوترے بیمار کی طرح. نہیں, اس کے بھی لمیٹیشن ہیں. مرد کے لیے بھی ہیں عورت کے لیے بھی ہیں. ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اور اچھے اعمال کرنے چاہیے. ہمارے جو اعزا قارب میں سے دوست احباب میں سے جیسے بھائی کے جو ماموں فوت ہو گئے ہیں پاکستان میں, اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہمارے حاضرین ہیں ان کے جو رشتہ دار میں سے اعزا قارب میں سے جو بھی فوت ہو گئے ہیں, تو ہم سب مل کر ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں. دیکھیں ایک اچھا موقع ملا, ہم سب یہاں پہ آئے مل بیٹھے ہیں. ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں اٹلانٹا میں اور احباب سے تعارف بھی ہوا, ملاقات بھی ہوئی. اللہ پاک ان سمتوں کو سلامت رکھے. اور یہ ایک اچھی نشست ہے, اچھی سیٹنگ تھی, بیٹھنگ تھے. اللہ پاک اس نشست کو اس سیٹنگ کو سلامت رکھے اور اس کے ثمرات اس کے اثرات تا دیر قائم رکھے. بلکہ ہم دعا کرتے ہیں تا قیامت قائم رکھے. ہم نے جو باتیں کی ہیں ان پر ہمیں خود بھی عمل کرنے کی اور آپ سب احباب کو عمل کرنے کی, سوچنے کی, سمجھنے کی ہمت توفیق دے. دوبارہ دیگر دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک اور بات عرض کرتا ہوں, یہ جو دعا ہے رب اجعلنی, اب دیکھیں اب کوئی اردو میں یا اپنے الفاظ میں ہم جو ساتھ ایڈ کرتے ہیں نا, یہ صرف اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ آباد کو سمجھ آ جائے. ہماری عربی زبان نہیں ہے, عربی زبان ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی. جس نے وہ گرامر پڑھا ہو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہے, یا جو عربی ہے ان کی زبان ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. یا انگلش میں جیسے کہتے ہیں تو جن کی زبان نہیں ہے تو ان کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ کیا دعا مانگی ہے. ویسے یہ جو دعا ہے نا ہم نماز میں پڑھتے ہیں, یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس کے اندر وہ ساری دعا وہ چیز ہے کہ باری تعالیٰ تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, ہمارے اعزا اقارب رشتہ داروں کو بخش دے اور پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو بخش دے. یہ جو آیت یہ ہے نا آیت پاک کا جو حصہ ہے, یہ الفاظ ہیں, اس کا یہ اردو میں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ ہے. تو اگر کسی نے رب اجعلنی یہ دعا پڑھ لی تو لازمی نہیں ہے کہ وہ اردو میں انگلش میں وہ ٹرانسلیٹ بھی کرے تو دعا ہوگی. نہیں, وہ یہ دعا کرنے سے وہ دعا پوری ہو جائے گی, وہ قبول ہوگی. قبولیت کا انحصار ہماری نیتوں پر ہے, ہمارے اخلاص پر ہے. اللہ کی ذات پاک کہتے ہیں جب ہم قربانی کرتے ہیں وہ اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھے تمہارے خون اور یہ چیزیں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا, تمہاری نیت دیکھتا ہوں کہ نیت کیا تھی. تو وہ نیت اس کو پہنچتی ہے رب کو. تو ہم نے اپنا اخلاص پہنچانا ہے اس کی بارگاہ میں, ہماری نیات پہنچانی ہے اس کی بارگاہ میں. تو جتنا نیت کو خالص کریں گے, جتنا خلوص کو خالص کریں گے, جتنے اخلاص کو خالص کریں گے, اسی حساب سے اسی سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں پہنچے گا. اور اگر ہم ایسی بس کوئی کہیں گے چلیں گزارا ہی کرنا ہے, تو جب ہم مانگنے والے گزارا کریں گے تو پھر وہ گزارے والی بات ہوگی. تو وہ رب دیکھتا ہے کہ مانگنے والا کس اخلاص سے خلوص نیت سے مانگ رہا ہے. تو ہم سب نے اللہ کے حضور عاجزانہ عرض کرنی ہے. الفاظ وہی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ انداز تکلم بات بدل دیتا ہے فراز, ورنہ زمانے میں کوئی بات نہیں. انسان کی گفتگو بتا دیتی ہے کہ یہ اس کا کلام کیسا ہے. تو ہم نے عاجزی سے, سراسر عاجزی سے, سراپا انکساری سے دعا مانگنی ہے. تو اللہ کی ذات پاک جتنی ہماری نیت خالص ہوگی اسی حساب سے قبول ہوگی. یہ ہمارے خان صغیر صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ آنے کا, انوائٹ کیا. تو ہم یہاں پہ ان کا شکریہ میں اپنی طرف سے بھی, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ میری طرف سے سب احباب کا شکریہ ادا کر دیں کہ سارے لوگ تشریف لائے یہاں پہ.
تو ان کی طرف سے تو میں بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا. ہم نے کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے. میں نے جو پڑھا ہے پہلے میں نے اپنی زبان سے پڑھا ہے، تو اس کا پہلے اجر مجھے مل رہا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، نیک کلام پڑھا ہے. آپ احباب نے سنا ہے، آپ کو ثواب ملے گا جو آپ نے سنا ہے. اس کے بعد جن کو ہم نے پہنچایا ہے ان کو ملے گا. تو سب سے پہلے تو خان صاحب نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے پڑھا، پھر آپ احباب کو موقع دیا کہ آپ نے سنا. اگر یہ پروگرام نہ ہوتا، ہم نہ آتے، تو ہم نے تو کچھ نہیں پڑھنا تھا، گویا کہ ہم نے اپنی نیکیاں حاصل نہیں کرنی تھی نا. تو پھر ہم نے امت مسلمہ کو احسان ثواب کیا، تو سب کو پہنچا. سب کی طرف سے ہمیں جو تحفہ ملا وہ ان کے توسط سے، ان کی وساطت سے ہمیں ملا. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں موقع دیا اور ہم یہاں پہ آئے، مل بیٹھے، احباب سے ملاقات ہوئی اور ہم نے احسان ثواب کا پروگرام کیا. ایک اچھی مجلس میں، اللہ کے ذکر والی مجلس میں ہم بیٹھے. جب ہم اللہ کے ذکر کی مجلس سے جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے وہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ وہ جیسے کسی شاعر کا شعر ہے نا کہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. اور کوئی مانے نہ مانے میری محبت کا فیصلہ ہے. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. ہم نے مل بیٹھ کے ذکر کیا، اللہ کے فرشتے آئے ہیں، وہ بھی ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری نگاہ نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ورنہ دنیا میں آج بھی وہ لوگ ہیں جو ان کا نظارہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں فرشتوں کو. آج بھی لوگ دنیا میں ہیں، اللہ کے وہ بندے ہیں دنیا میں مخلوق میں سے جو دیکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر وہ پردہ نہیں ڈالا ہوا جو ہم نے ڈال رکھا ہے. اور یہ پردہ بھی ہم سب کا جو آنکھوں میں ڈالا ہوا ہے، جو دیکھنے نہیں دیتا، رب کا دیدار کرنے نہیں دیتا، رب کے حبیب کا دیدار کرنے نہیں دیتا، رب کے ملائکہ کا دیدار کرنے نہیں دیتا. یہ پردہ بھی ہماری آنکھوں کا ہے. اگر ہم وہ پردہ ہٹا دیں تو اللہ وہ ہمیں دکھا سکتا ہے آج بھی، اور وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو جب وہ فرشتے چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس تو اللہ پاک پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کرتے، پوچھتا ہے پھر بھی، کیونکہ اسے مزہ آتا ہے کہ فرشتے اپنی زبان سے کہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے. تو ہم نے بیٹھ کے ذکر کیا، دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارا ذکر قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انفانا. اللہم من احییتہ منا فاغفر له الاسلام ومن توفیتہ منا فطوبہ وعیفا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ پاک، ہم نے جو کلام پاک سے یہ بات دعوت کی ہے، جو تیرے پیارے حبیب کی نعت شریف پڑھی ہے، جو مل بیٹھ کے ہم نے جو بھی ذکر اذکار کیا ہے، تیرے پیارے پیارے حبیب کی باتیں کی ہیں، ہماری یہ باتیں کرنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پھر تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا اپنے پاک کرم کا صدقہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے حق میں قبول فرما. آمین. اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک تمام انبیاء کے روح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. آمین. اہل بیت اطہار خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مہینہ سیدنا علی مرتضیٰ تیرے خدا کی شہادت کا مہینہ ہے، تو ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اہل بیت کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، حسنین کریمین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، کربلا کے میدان میں ان شہداء کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کے دین بچایا ہے. آمین. جنہوں نے اپنی جانیں دے کے، وہ کربلا کے میدان میں صرف امام زین العابدین وہ بیمار تھے، وہ واپس آئے تھے زندہ، باقی سارے شہید ہو گئے تھے. وہ بیمار تھے. ہم بیمار کربلا کا صدقہ جب کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے امام زین العابدین کا صدقہ. ہم بیمار کربلا کا صدقہ پیش کرتے ہیں مولا کائنات، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ، اپنے پیارے حبیب کی آل کا صدقہ.
ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ اور جن کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے ان کے حق میں قبول فرما، آمین۔ ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں مولا کائنات اپنے پیارے حبیب کا صدقہ قبول فرما۔ آمین۔ ان کی زندگی کی جو بھی صغیرہ کبیرہ انسان ہیں لغزشیں ہو جاتی ہیں، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ یا اللہ پاک ان کی لغزشوں سے درگزر فرما، آمین۔ ان کی بخشش میں مغفرت فرما۔ آمین۔ جو بھی احباب دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، دار فنا کو چھوڑ کے دار بقا میں چلے گئے ہیں، کیا نام ہے؟ جو بچیاں فوت ہوئی ہیں صوبیہ اور سائقہ، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں مولا کائنات ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، آمین۔ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، آمین۔ ان کی قبروں کو تا حق نگاہ کشادہ وسیع نور و منور فرما، آمین۔ اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے نور سے ان کی قبروں کو منور فرما۔ آمین۔ مولا کائنات تو غفور الرحیم ہے، تو بڑا ہے، تو اعلیٰ ہے، تیری شان بڑی ہے، ہم گنہگار ہیں، اپنی شان کے مطابق ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ہم تیرے پیارے حبیب کی امت میں سے ہیں، مولا کائنات اپنے پیارے حبیب کی اس امت کو اور ہم نے سب مل کر جو بھی کلام پڑھا ہے اس کا صدقہ وسیلہ پیش کرتے ہیں مولا کائنات ان بچیوں کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع کشادہ اور منور فرما، آمین۔ ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، آمین۔ مولا کائنات ان کو اعلیٰ دین میں جگہ عطا فرما، آمین۔ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، ان کے درجات میں افضل بلندی عطا فرما، ہر روز ہر دن ہر لمحہ ان کے اعمال میں اضافہ فرما، مولا کائنات ان کے درجات میں اضافہ فرما۔ آمین۔ ہم سب دعا کرتے ہیں مولا کائنات اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہماری دعاؤں کو ان بچیوں کے حق میں قبول فرما، آمین۔ اور جو مرحومین ہیں سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں بار دیگر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا خان صغیر صاحب کے والد صاحب، ان کی فیملی کنبہ قبیلہ عائدہ کارم میں سے اس گھر سے تعلق رکھنے والے جو جوان ہیں ان کے بچے ہیں فیملی والے ہیں جو یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں ان کی جو فیملی میں سے جو گھر میں احباب میں سے جو بیمار ہیں مولا کائنات بیماری کربلا کا صدقہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ بارے دیگر عرض کرتے ہیں اللہم یا شافی الامراض اشفی مردانا بوسیلۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ مولا کائنات بیماروں کو جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس گھر پر اور اس گھر کے مکینوں پر اپنی برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک ان گھر میں رہنے والے سب کی جان مال عزت آبرو کاروبار میں برکتیں عطا فرما، آمین۔ اپنے اور اپنے پیارے حبیب کا سچا پکا عاشق اور محب بنا دے۔ آمین۔ مولا کائنات ہم تیری بارگاہ میں بار دیگر عرض کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، آمین۔ پوری امت مسلمہ کے حال کرم کرم فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔